کہ اگر کسی حسین صورت کو دیکھ کر آواز آپ جائے اور تیز کر دینا چاہیے بعد میں کچھ ٹائم کسی حسین صورت کو دیکھ کر برا خیال دل میں آنے لگے تو فوراً اس مجمع میں جو سب سے زیادہ بدصورت شخص ہو جس کی صورت خراب ہو اس کو غور سے دیکھنے لگے. عجیب رات واقعی حکیم الامت بہترین ملاز فرمایا کہ اگر کسی حسین صورت کو دیکھ کر برا خیال دل میں آنے لگے تو فوراً اس مجمع میں جو سب سے زیادہ بدصورت شخص ہو اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے. اور اگر اس جگہ کوئی بشکل کا ہو صاف پہناتا ہو کشمیر کی وادی ہو سب تعلیم سب نمبر 1 ہو تو کیا کرنا چاہیے. اور اگر اس جگہ کوئی بدشکل نہ ہو تو پچھلے دیکھی ہوئی کسی بدشکل کو ذہن میں ڈالو. اور اگر پچھلا بھی کوئی یاد نہ آئے تو اپنی قوت خیالیہ سے ڈھونڈی صورت بنانے دیجیے کیونکہ آخر قوت متخیلہ کس وقت کام آئے گی. کسی ایسے موٹے بھٹے آدمی کا تصور کرے کہ جس کا پیٹ نکلا ہوا ہو بہت موٹے موٹے ہوں ناک پچکی ہوئی ہو. یہ ہندوستان میں تو بہت مل جاتے تھے بنیے. ہندوستان میں جو بنیے ہوتے تھے ہندو بنیا اس کی ٹون اکثر 1.5 فٹ کی نکلی ہوئی کالے بھجن دانت عجیب اور واقعی وہ بڑے اچھے علاج ان سے ہوتا تھا. تو خیر حضرت فرماتے ہیں کسی ایسا تصور باندھ لو کہ کوئی موٹا پھٹا آدمی ہے اس کا پیٹ نکلا ہوا ہونٹ موٹے موٹے ہیں ناک پچکی ہوئی ہے اور ناک سے اس کی ناک بہ رہی ہے مکھیاں بھی بھنک رہی ہیں. غرضے کی جہاں تک ہو سکے اپنی قوت خیالیہ سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ نے آخر یہ قوت کس لیے دی ہے. گناہوں کے معاملے میں تو ہم اس سے وہ کام لیتے ہیں. کسی شکل کو اگر 10 سال پہلے بھی دیکھا تھا تو اس کا مزہ لینے کے لیے ابھی 10 سال کے بعد بھی شیطان ایک دم فیچر ٹی وی بنا دیتا ہے. تو جہاں برے کام کے لیے قوت خیالیہ کا استعمال انسان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس قوت خیالیہ سے کام لو. فوراً کوئی ایسا خیال ایسی شکل بناؤ. ڈیزائنر ہے سب لوگ بنا سکتے ہیں. ہر آدمی اس معاملے میں انجینئر ہے. اگر چاہے تو اور کوئی مرض ہی سے محبت ہو مرض کو کی دوا ہی نہ کرنا چاہے وہ کہے نہیں ہم تو نہیں کریں گے ایسا تو مرنے دو پھر اس کو پھر مرنے دو. اس کو مرنا ہی ہے تو مرنے سے اس کو کون بچا سکتا ہے. اللہ کا جس پر فضل ہوتا ہے وہی بزرگوں کی باتیں سن کر اس کا عمل کرتا ہے اور چین کی برسی ہو جاتا ہے. اس سے اطمینان قلب بھی نصیب ہوتا ہے. اس لوگ جو لوگ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں شکلوں کے ان کے پریشانی کو بس کیا کہا جائے کتنے پریشان ہیں. ان کو نیند نہیں آ رہی ہے. ویلیم نمبر 5 سے بھی نہیں آ رہی. اگر سے نمبر 2 سے شروع کیا تھا بڑھتے بڑھتے 5 تک پہنچے. لیکن اللہ کا نام لو اور یہ حکیم الامت کی باتیں سوچو انشاءاللہ تعالیٰ دل پاک صاف ہو جائے گا. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ خیال برا جاتا رہے گا. ایک صاحب کو حضرت نے تحریر فرمایا کہ اگر کسی کی طرف دل کا بار بار خیال آئے کسی حسین کا تو یہ تصور کرو کہ اس کا مرنے کے بعد قبر میں کیا حال ہوگا. مرنے کے بعد اس کا قبر میں کیا حال ہوگا. عجیب باتیں ہیں. فرمایا دیکھو جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے سب جائے گا پھٹ جائے گا پیٹ پھٹ جائے گا کیڑے پڑ جائیں گے مگر ایسی شکل ہوگی کہ دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں. جغرا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا. یہ میرا ہی شعر ہے. جغرافیہ بدلنے والے ہیں شکلوں کے سمجھ گئے. جغرافیہ شکلوں کے بدلنے والے ہیں. اپنی قیمتی زندگی کو ضائع نہ کیجیے. اللہ کی محبت پر مر جائیے ان کے نام پر مریے تاکہ زندہ ہو جائیے. مرنے والوں پر مرو گے تو زندگی نہیں ملے گی. جو مرنے والوں پر مرتا ہے اس کو کیسے زندگی مل سکتی. اس ذات پر مرو جس کو جو ہمیشہ رہنے والا ہے پھر اس کی برکت سے آپ بھی ویسی ہو جائیں. اس خدا کا حی کا قیوم دار جلال الدین معاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
عشق اس زندہ حقیقی سے قائم کرو جو قائم ہے، خود قائم ہے، تم کو بھی سنبھال سکتا ہے. ایسے وہ قائم ہے کہ ان کی برکت سے سارا جہان قائم ہے. وہ ایسے قائم ہے، قائم بالذات بھی ہے. اور جو قوم وہ غیر رہو بے قدرت ہی، دوسروں کو بھی سنبھالنا جانتے. ان پر مرتے ہوئے خود سنبھل نہیں سکتے. لہذا یہ مراقبہ بہت مفید ہے ان لوگوں کے لیے جن کو آنکھوں کا مرض ہے، اور آنکھوں کا مرض دل تک پہنچ جاتا ہے. لائن ملی ہوئی ہے، اس کا آکار دل سے ملا ہوا ہے. جب آنکھیں مریض ہوئی تو دل بیمار ہوا. اس وقت اگر کوئی اس عاشق سے کہے جس وقت جسم سڑ گیا، مر گیا، مرنے کے بعد جسم سڑ کر کے پھٹ گیا، کیڑے بھی جا رہے ہیں، اگر فرماتے ہیں اس وقت اگر کوئی اس کے عاشق سے کہے کہ بھائی اس کو گود میں لے کر پیار کرو نا، تم تو اس کو حلقت دیکھا کرتے تھے، نماز بھی گنگے دار پڑھتے تھے، یعنی چالو اسی کی چکر میں ہر وقت رہتے تھے، بیوی کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے تھے، دوسروں کا دل میں خیال ایسا کھل جاتا تھا کہ اپنی بیوی اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. جو لوگ نظر خراب کرتے ہیں وہ اپنی بیوی کے حقوق میں مجرم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے ایک شخص بریانی دیکھے تو پھر دال کی طرف کیسے دیکھے گا؟ اللہ کہ بھائی اس کے گھر میں بھی بریانی ہو. لیکن عموماً جو چیز مسلسل گھر میں رہتی ہے اس کی خبر نہیں ہوتی، گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے. لہذا اس حکیم الامت کے اس علاج پر قربان جائیے. فرماتے ہیں اگر جس سے تم کو بہت ہی محبت معلوم ہو رہی ہے ناجائز، اور تم اب اس کو دیکھ کر اپنی بیوی کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہو اور اس پر جاتی ظلم اور بے رخی، بات بات میں غصہ ہے. جب محبت نہیں ہوتی تو محبوب کی پھر محبت نہ ہونے سے غصہ بھی جلدی آتا ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خطاؤں پر بھی پیار آتا ہے، بلکہ غصے پر بھی پیار آتا ہے. غالب نے جو کہا تھا ان کو آتا ہے کہ ان کو غصے پہ نہیں، مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے، ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، اور مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے. جب محبت ہوتی ہے تو بیوی کی ناز بھی برداشت کر لیتا ہے، اس کی ناز و نخرے بھی برداشت کر لیتا ہے، کہتا حق ہے اس کا شرعی حق ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی ایک لونڈی اور غلام و خادمہ کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اسلام بیوی کو رفاقت اور دوستی کا مقام دیتا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے بڑا نزاکت والا ہے؟ ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں ہے ذوق، بہت پرانا شعر یاد آیا. ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں ہے ذوق، تو نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت، آپ کی نزاکت، جو فرشتوں سے بات کر رہا ہوں، ان کی نورانیت و لطافت مزاج کی کیا کوئی پا سکتا ہے؟ لیکن فرمایا اے عائشہ جب تم ناراض ہو جاتی ہے، روٹھ جاتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. عائشہ سے دیکھا میں رسیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ آپ کو میری ناراضگی کا علم کیسے ہو جاتا ہے؟ میں تو نہیں ظاہر کرتی. فرمایا جب تو روٹھی رہتی ہے، مجھ سے ناراض رہتی ہے، تب تو قسم یوں کھاتی ہے ورب ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو خوش رہتی ہے تو کہتی ہے ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کس زمانے میں تو خوش رہتی ہے، کس زمانے میں روٹھی رہتی ہے. اور آپ نے کوئی تنبیہ نہیں فرمائی. معلوم ہوا بیویوں کو روکنے کا بھی حق حاصل ہے، ان کو روکنے کا بھی حق حاصل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت میں عورتیں زیادہ حسین ہوں گی مسلمان بیویاں یا کہ حوریں زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ، جنت میں مسلمان عورتیں حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی. عرصیہ دماغ تھا، کیوں ایسا ہوگا؟ عرصیہ دماغ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی حوروں سے ہماری مسلمان عورتیں خوبصورت بنا دی جائیں گی، اور وہاں کوئی بڈھی نہیں رہے گی، سب بڈھیوں کو جوان کر دیا جائے گا، اور ہمارے بھی بڈھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت سے بھائی اپنے فضل سے کام بنا دے.
تو وہاں تو اور ایک خوشخبری اور سنیے، وہاں داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، لہذا داڑھی نہ رکھنے کا شوق وہاں پورا کیجیے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر رکھ لیجیے، تو وہاں داڑھی اگے ہی نہیں، نہ پرانا نہ ڈبل کوٹ نہ سنگل کوٹ، کسی قسم کے کوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کوٹی اکھاڑنے کی ضرورت پڑے گی، چند دن کا معاملہ ہے، بس صبر کر لو، نبی کی سنت پر چل لو۔ تو حدیث میں ہے کہ ہر شخص جنت میں ایسا ہوگا جیسے 17 سال کا لڑکا جوان، اور وہ بھی کابل کا قد و قامت والا، اور وہ بھی قندھار کا مثل انار قندھاری، اور نہ موچ ہوگی نہ داڑھی ہوگی، امرت کی طرح ہوگی، کیا شان ہوگی، اور ہمیشہ ایسے رہیں گے، یہ خطرہ نہیں رہے گا کہ یہ مشندر بھی ہو جائے گا، ہمیشہ ایسے رہیں گے، جو دن موسم امرت ہوں گے، مجرد ہوں گے بالوں سے۔ موقع حلیم اللہ آلوسی نے تفسیر میں یہ حدیث نقل کی کہ ان کی آنکھوں میں کاجل قدرتی لگا ہوگا، لگانا نہیں پڑے گا، جیسے فرماتے ہیں جیسے مثلا کیا اللہ آلوسی کا احسان ہے کہ انہوں نے مثالیں بتا دی، جیسے کا آئینے سب جیسے ہرن کی آنکھ جس نے دیکھی ہو چڑیا گھر میں، سمجھ کاجل قدرتی لگا ہوا ہے، اور ایسی خواتین کے لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں خواتین ہمیشہ جوان باقرہ ہوں، صحبت کے بعد پھر نہیں ہو جائیں گے ایک دم باقرہ، اور ہمیشہ وہ ان کی جوانی ہوگی اور کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا ان کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ آپ نے میدان فرمایا بڈھی سے، کیا کوئی بڈھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو رونے لگی، رو کر کے واپس جانے لگی، آپ نے بلوایا فرمایا ادھر آؤ، ارے یار تو جماعت کر دی جائے گی جنت میں، یہ میرا مطلب ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سفارش فرمائی، بعض لوگوں میں زیادہ تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے، جس کا نام غلو فی الدین ہے۔ دین کو اس طرح مت پیش کرو کہ دین سے لوگوں کو نفرت پیدا ہو جائے، تقویٰ تو ضروری ہے مگر حیضہ نہ ہو، تقوی کا حیضہ نہ ہو، ضروری تو ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا یہ ہمارا صحیح تقویٰ ہے یا حیضے والا؟ یہ آپ کا پیر بتائے گا، یہ مرشد بتائے گا، شیخ بتائے گا، اس سے حال بتاؤ کہ میں اس طرح سے روکا ٹوکی کرتا ہوں دوستوں کو، گھر والوں کو، ان سے مشورہ دو۔ حدیث جامع صغیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صغیر کی شرح فیض القدیر میں فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہ یسروا ولا تعسروا، اپنے ماحول میں دین کو آسان پیش کرو، ولا تعسروا، سختی و تنگی مت پیش کرو کہ آدمی سمجھے کہ اسلام بڑا مشکل مذہب ہے، وبشروا ولا تنفروا، اور ہر وقت اور خوشخبری سنایا کرو، یعنی بشارت دیا کرو، نفرت مت دلاؤ، ایسی باتیں ایسا دین اتنا تنگ مت کرو کہ آدمی کو نفرت ہو جائے اور دیکھتے ہی کہے مولویوں سے خدا بچائے۔ ہاں، مولوی کو تو ایسے اخلاق کر رکھنا چاہیے داڑھی والوں کو کہ بیویاں کہنے لگے، عورتیں سب مولوی کی بیوی میں کہنے لگے اے اللہ ساری دنیا کی عورتوں کو ملا دے دے، ایسی محبت پیش کرو، ایسے ضبط تحمل پیش کرو، ذرا سی باتوں میں رولانا، پریشان کرنا، دین کو تنگی، یہ صحیح نہیں، حدیث کے خلاف اس کی زندگی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں دین اور خدا کا عاشق ہوں، عاشق نہیں، یہ فاسق ہے۔ اسی لیے ہے کہ اپنے موتی کو دکھاؤ کہ اس کی صحیح ہے اصلی یا نہیں، اپنے بزرگوں سے مشورہ کرو۔ دیکھو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں تشریف لائے اس حالت میں کہ آپ کے چہرے سے بالکل خوف طاری ہو جائے، مسکراتے ہی آتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی تو سنت ہے بھائی، مسکراتے ہوئے آؤ، اچھی اچھی باتیں کرو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش فرمائی عاشروہن بالمعروف، اے دنیا والوں میرے بندوں سن لو، میری بندیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ دیکھو قرآن ہی
جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس نے آپ کی بیوی کو پیدا کیا، وہ خالق سفارش کر رہا ہے. DIG IG اگر سفارش پیش کر دیں تو پھر بڑے بڑے غصے والوں کے بھی دماغ صحیح ہو جاتے ہیں. اگر معلوم ہو جائے کہ DIG کی بیٹی ہے اور پکڑ لے جائیں گے اور تھانے میں بند کر کے بینک پر بینک سوٹا ایک دم لال کر دیں گے، سخت سزا دیں گے، تو بڑے بڑے غصے والے بھی اس وقت دماغ صحیح ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ڈرنا معلوم ہو کہ خدا سفارش فرما رہے ہیں کہ یہ میری بندیاں ہیں، آج سے وہ ہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، غصے کو ضبط کرو، رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت نہایت بے غیرت وہ انسان ہے جو اپنی بیویوں کو ستاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ شخص کتنا جری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کر رہا ہے. اللہ کو سفارش فرما رہا ہے آج تو وہ ہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش ہوں. بڑے بڑے اولیاء اللہ کو ایسی ٹیڑھی بیویاں مل گئی، انہوں نے اس کو گوارا کر دیا اور اس کی برکت سے ان کا مقام اتنا اونچا ہوا جس کی حد نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ کالذلع، عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے، ان استقامتہا، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے پسلی کو، کسرتہا، توڑ دو گے، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اگر تم اس ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھاؤ گے، استمتعت بها، تو فائدہ اٹھاتے رہو گے، وفیہا عوض، اور اس میں ٹیڑھا پن قائم رہے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. سنا چکا ہوں کہ ایک شخص کا نمک تیز ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، اس پر اس کی نجات ہو گئی. کہ امت میں بیان فرماتے ہیں مرنے کے بعد کسی بزرگ نے خان نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اب میری بیوی نے نمک تیز کر دیا، میں نے اس کی خطا معاف کر دیا، اس بیوی کی خطا معاف کرنے پر میری مغفرت ہو گئی. اس ارحم الراحمین کی نقطہ نوازی کو دیکھو. آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک ملازم کو ڈانٹا اور فرمایا تم نے 12 یہ خطا کی ہے. اس نے کہا حضرت جی معاف کر دوں. فرمایا 1 درجن ہو گیا، 12 دفعے یہی خطا کیا ہے. میں خطا کرتے کرتے میں تمہاری خطا معاف کرتے کرتے تھک گیا. میں کتنا بھگتوں، تمہارا بھگتان یہ ہے کتنا بھگتوں، کتنا صبر کروں. 1 دفعہ ہو 2 دفعے ہو گئی، تم نے پھر 1 درجن خطا کر دی اور وہی غلطی بار بار کرتے ہو. اس نے کہا میں بھول گیا، معاف کر دی. کہا نہیں میں کتنا بھگتوں تمہارا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے سگے چچا جو بانی تبلیغی جماعت کے ہیں، کان میں فرمایا کہ مولوی صاحب شیخ الحدیث مولوی زکریا کتنا معاف کر دو جتنا تمہیں اپنی معاف کروانا ہے. ظالم ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتنا معاف کروں، اپنی بھی تو دیکھو ذرا غریبا میں منہ ڈال کر کہ 15 سال سے بالغ ہونے سے پہلے بلکہ 10 سال سے پہلے غلطیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ. اپنی خطاؤں کا نہیں رہتا، دوسروں کی ہے. جو پیخانہ بدبودار اور اپنا جو ہے اپنا پیخانے میں بدبو، اس میں مجھ کی خوشبو آتی. یہ کیا بات؟ 15 سال پال کر کے ماں باپ اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں تو تمہیں ہوا مارنے کے لیے تم ہوا گروپ کے ممبر بن جاتے ہو. اس وقت قیامت کے دن پتا چلے گا جب جوتے پڑیں گے تو. اور میں ایک دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو چین نہیں ملتا. خدا کی کسی مخلوق پر ظلم کرنے والا کبھی چین سے نہیں پا سکتا. کیا حکیم الامت مجدد الملت سے بڑھ کر آپ لوگ ہم لوگ ہو گئے؟ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک مرغی جیسی مخلوق درجے میں بند تھی اور میری بیوی نے کہا تھا پیرانی صاحبہ نے کہ ان کو کھول دینا 8 بجے، اور آ کر کے حضرت تفسیر لکھنے لگی. جو 1500 کتابوں کا مصنف وہ مرغی کا دربہ کیسا نہیں کھولنا. لیکن ایک دن پیرانی صاحبہ نے کہا مجھے رشتے داری میں جانا ہے، میں نہیں رہوں گی، آپ مرغیوں کو صحیح وقت پر کھول دینا اور ان کو دانا پانی دے دینا. حضرت بھول گئے.
حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں علوم دل میں آئے اور میں تفسیر لکھوں، خطوط کا جواب لکھوں، سب دل بند ہو گیا اور دل میں اندھیرا، سخت بے چینی، نہایت پریشانی، گھبراہٹ ایسی ہوئی کہ بس جیسے دل بند ہوا جا رہا ہے، ہاتھ پھر ہوا جا رہا ہے. اللہ سے رونے لگے کہ اللہ کیا بات ہے، آج اشرف علی کے دل میں جس پر علوم کی بارش ہوتی تھی آج کیا معاملہ ہے؟ جواب آواز آئی، اے مولوی اشرف علی سن لے، میری ایک مخلوق تیری وجہ سے پریشان ہے، اس کو جا کر کھول، دانا پانی دے، پھر دل کھولوں گا. مرغی کی کیا حیثیت؟ مرغی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. چونٹی اور مرغی کے ستانے پر مرغی کو تو معاملہ وہ بھی قبضہ نہیں ستایا تھا، ارادہ کر کے حضرت نے نہیں ایسا کیا تھا، بھول گئے تھے. بھول چوک پر یہ حال ہے. ادھر مرغیاں گھبرا رہی تھی، ان کی گھبراہٹ کا اثر یہ ہوا کہ حضرت کا دل میں گھبراہٹ آ گئی. ارے میاں، اللہ کی مخلوق پر رحم کر کے دیکھو، واللہ آپ پر قسم کھا کر کہتا ہے تمہاری 100 برس کی تہجد سے افضل ہے کہ تم کسی اللہ کی مخلوق پر رحم کر دو. اور اتنا جلد ترقی ہوگی، سلوک طے ہوگا اگر اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی، رشتے داروں کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کو گلے لگا دو. تو دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ درجہ عطا کرتے ہیں. مغفرت کا وعدہ ہے، نفس فتح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، اگر تم معاف کر دو، ناراض ہو تو میں تمہیں قیامت کے دن معاف کر دوں گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا محبوب نہیں رکھتے ہو کہ میں تمہیں خطا تمہاری خطا قیامت کے دن معاف کر دوں؟ اس بدلے میں، کس کے بدلے میں؟ کہ تم میری مخلوق کی خطا کو معاف کر دو. کتنا بڑا وعدہ ہے یہ، کتنا بڑا وعدہ ہے یہ، معمولی ہے. آپ نے قسم اٹھائی. جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کو سراخوں پر رکھ لیتے ہیں اور اپنے شیخ کی باتوں کو سراخوں پر رکھ لیتے ہیں. یہ قسمت علی قسمت کی علامت ہوتی ہے. فوراً ابو بکر صدیق نے اس آیت کے نازل ہوتے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قسم کھا لیا تھا کہ جس نے انہوں نے جو اس نے ستایا ہم ان کے ساتھ اب احسان بھی نہیں کریں گے. لیکن آپ نے قسم توڑی اور فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ خدا قیامت کے دن مجھے معاف کر دے، میں ان کی خطا کو معاف کرتا ہوں جن سے ناراض ہوں. تو آج کر رہا ہوں بھائی، تصوف نام یہ نہیں ہے ہر وقت شریعت کہہ کر اور مخلوق پر ظلم کرو. اپنے نفس پر تنگی بھی جائز نہیں ہے. جب اپنے نفس پر غلو جائز نہیں تو دوسروں کو تکلیف دینا کیسے جائز ہے؟ اپنے نفس پر بھی زیادہ آپ مشقت نہیں کر سکتے. ایک صحابی کے یہاں مہمان ہوئے اور انہوں نے جناب نفلوں کو نفلیں شروع کر دی. ان کو آواز دیا، کھٹکھٹا کر بلایا اور بنایا، دیکھو بڑے ملا مت بنو، میرے ساتھ بیٹھو، میں مہمان ہوں، میرا بھی حق ہوتا ہے. ان نلے سے کہا لے کا آتا تیرے مہمان کا اس پر حق ہے، وہ بڑے ساتھ. ان کو بیٹھا لا ادن اس بنا نو انسان، میرے ساتھ بیٹھو، میں کچھ دیر تک بات چیت کروں گا. مہمان کا بھی آتا ہے. یہ کیا ہے کہ مہمان کو دیکھتے ہی مراقبے میں پہنچے؟ اگر اچھی کا رہنا تھا تو فرض پر کیوں آئے؟ ہم ابا سے درخواست کر دیتے کہ مجھے اچھی پر رہنے دینا. جب فرش پر آ گئے تو فرش والوں کا حق ادا کرو. لہذا بیٹھے. اس کے بعد فرمایا اب جاؤ اور اپنی بیوی کا حق ادا کرو. ان میں زوج کا علیہ کا حق، اس سے بات چیت کرو، ان کو خوش کرو. اس کے بعد پھر فرمایا اب تہجد پہ پڑھو. ہاں پھر نہیں، پھر فرمایا سو جاؤ. ان نفس کا علیہ کا حق، تیرے نفس کا تجھ پر آ گئے. آخر میں فرمایا پھر آخر وقت میں تہجد پہ پڑھو. یہ اپنی جان پر بھی ہم، یہ حالت ہے سب. اتنی عبادت ہم نہیں کر سکتے جس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے، نیند غائب ہو جائے، پاگل ہونے لگے. مجذوب نام رکھ دیا جائے اور وہ ہوتا ہے پاگل. مجذوب نہیں ہوتے ایسے لوگ. اسی لیے ضرورت ہے شیخ کی، ڈاکٹر کی اس لیے ضرورت ہے کہ آپ نے دیکھا 250 ملی گرام ہے، لہذا وٹامن سی اور کھائے چلے جاؤ 10-20 ہزار ملی گرام کھا لو. کوئی ڈاکٹر سے مشورہ دیتا ہے کہ اتنا کھاؤ. ایسے ہی روحانی ڈاکٹر جو ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں اتنا ذکر کرو، تب دماغی توازن نارمل رہے گا، اور ورنہ کارمل ہو جاؤ گے، ببرک کارمل بن جاؤ گے. نارمل پر خاصیہ کارمل کا یاد آ گیا. میں نے کوئی خاص بات نہیں، ورنہ آپ لوگ غور کرنے لگے کیا بات ہے، کیوں نام لے لیا. بلا ایسی لطیفے کے طور پر نام لے لیتا ہوں، ورنہ آپ ریسرچ کرنے لگیں گے. مشورہ کرو. دیکھیے اب تفسیر اس کی شرح جو جامع صغیر کی شرح فیض القدیر کی
جو چھٹی جلد میرے پاس ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یسرو آسانی، امت پر آسانی پیش کرو. کیا مطلب؟ ایسا معاملہ کرو کہ ان کی دل تم سے خوش رہیں، لقبول موعظۃ، پھر تمہاری نصیحت بھی وہ قبول کر لیں گے. اور دین کو ثقیل و بھاری مت دکھاؤ، بس بھاگنا شروع کر دیں لوگ تم سے فیم کرو، اس لیے کہ جب آپ آسانی چیز پیش کریں گے تو جو رسو قبول اطاعت، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت پیدا ہوتی اور علم و عمل سب آسان ہو جاتا ہے. وہ بشرو، اور اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی بشارت دیا کرو، یعنی داخل کرو خوشی اپنے رشتے احباب میں، ماحول میں، تاکہ وہ سمجھیں کہ بھائی واہ یہ داڑھی والے ملا لوگ تو سبحان اللہ بڑے ہی رحم دل ہوتے ہیں. ذرا سے سر میں درد ہوا فوراً دوا دیا ہو بیوی کے لیے، اس وقت مراقبہ بھی چھوڑ دو، نفلیں بھی چھوڑ دو، فوراً دوا لا کر اس کا دل خوش کرو. تو سمجھ لو کہ جتنا باپ خوش ہوگا کہ میری بیٹی کی دوا فوراً لاتا ہے، اس سے زیادہ خوش ابا جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ خوش ربا ہوتا ہے کہ میری بندی کے لیے کیسے فکر کیا، جلدی سے اس کے لیے دوا لاؤ. اس وقت نفل و مراقبہ چھوڑ، نفلیں اور ذکر سب چھوڑ دو، ڈاکٹر کو لاؤ، اس کو دکھاؤ کہ دوا اسے کھلاؤ، خود چھوڑ دو. تم اگر بیمار پڑو کوئی تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے تو کیا ہوگا؟ بعض لوگ خالی جھاڑ پھونک کر دیتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ کوئی وظیفہ پر دن کر دیا مگر مزہ نہیں، پیسہ نکل آئے یا کوئی دوا دیا ہے، پیسہ نکالتے دم نکلتا ہے، اور اس دم کرنے میں دم نہیں نکلتا کیونکہ مفت کا ہے، دم مفت کا ہے، خود پر کے پھونک چھوڑ دیا. لیکن بعض عورتیں تیز ہوتی ہیں، کہتی ہیں خالی جھاڑ پھونک نہیں، میرے لیے جا کے دوا بھی لے آؤ. ہم آپ کے جھاڑ پھونک سے زیادہ فائل نہیں، کیا کرے بیچاری. اس لیے فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں کیونکہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس نبی کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت بن کر آیا. آپ رحمت نہ بنیے، اتنا تنگ نہ کیجیے اپنی ذرا ذرا سی بات کی نقطے نکالنے کے لیے، وہ نقطہ اپنے لیے رکھو. گھر والوں پر نہایت آسانی کرو اور ان کو محبت سے دین کی طرف آہستہ آہستہ لاؤ، آہستہ آہستہ. ابھی ایک لڑکا جو جس نے ابھی ABCD نہیں پڑھی اس کو ایک دم سے BSc کا امتحان میں بیٹھا دو، آہستہ آہستہ سمجھاؤ، اور جو سمجھانے والے صحیح ہیں ان کو لے جاؤ، ان سے سمجھواؤ. آج کل سمجھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، سمجھانے کا طریقہ سمجھتے ہیں پستول مارنا. اس کے سمجھانے کے لیے دیکھو واس کے لیے حکمت کی خیر ہے، بالموعظۃ والحکمہ، نصیحت کرو، اس میں حکمت دانائی، کس وقت کیا بات پیش کی جائے اس کے لیے انتظار کرو، موقع کا وقت کا انتظار کرو، مناسب موقع ہو. دیکھیا ہم دنیا میں کہتے ہیں نا ابھی صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، ابھی اپلیکیشن نہ پیش کرو. ارے بھائی ہر مسلمان صاحب، ہر مسلمان کا اکرام کرو. دیکھو اس وقت ہماری بات کو سننے کے اور بیچارہ دو سے پیخانہ لگا ہوا لوٹا اٹھائے گی، ہاں دیکھو نماز پڑھی تھی یار، جماعت سے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اب اس کے تو نکلا جا رہا. دیکھ اس کی حالت میں ہر چیز کو موقع سمجھو بھائی. اب وہ تو لوٹا اٹھا لیے لیٹرین کے لیے، اس کو وہی نکال دیا، وہ تو لیٹرین میں اس کو وہی نکال دیا. وہی ہر چیز کا موقع دیکھو، مناسب موقع کا. دین اس کا نام نہیں پستول بازی کا، آج تربیت نرمی کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. جامع صغیر یہ کتاب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے، ان کی یہ حدیث کی کتاب ہے. دیکھیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں میں کسی بھی کتاب رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو زیادہ مزہ آئے، الفاظ نبوت بھی پیش کروں. ان اللہ تعالیٰ کریم، اللہ تعالیٰ کریم ہے. کریم کی کیا معنی ہے؟ بلا صلاحیت، بلا قابلیت اور مہربانی کرنے والا. لہذا آپ بھی ان لوگوں پر مہربانی کیجیے جو اس قابل نہ ہو. یہ حب الکرم، کرم کو محبوب رکھتے ہیں. لہذا جو شخص کرم اور مہربانی مخلوق پر کرے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا. دیکھو یہ عزت آتی تو نہیں ہے،
بس ذکر اور گردوں کی طرف سارا دین آج کل سمیٹ کے رکھ دیا گیا. سارا دین آج کل وظیفوں میں ہے. وظیفہ مجال نہیں نہ ہو, لیکن ہر ایک کو کاٹ کھانے کے لیے تیار. حالانکہ تصوف کا حاصل اللہ تعالیٰ کے ہماری ذات سے کسی مخلوق کو ایک آشاریہ اذیت نہ پہنچے. اگر ہو جائے فوراً معافی مانگو. ان اللہ تعالیٰ کریم. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس کے راوی ابو امامہ جو شام کے آخری صحابی ہیں جن کے انتقال کے بعد ملک کے شام صحابہ سے خالی ہو گیا. فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان اللہ تعالیٰ کریم. اللہ کریم ہے. کریم کے کیا معنی بتاتا رہتا ہوں. اب نظیر یوتی بدون الاستحقاق, جو نالائقوں پر فضل کر دے بلا استحقاق, حق نہیں بنتا, قابلیت نہیں ہے, پھر بھی نااہلوں پر فضل کر دے. تو آپ اللہ فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ بھی جب میں کریم ہوں تو میں اپنے بندوں کو غلاموں کو بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرا کرم کریں ہماری مخلوق پر. قیمت خون اس میں کیا قابلیت ہے, اس پر مہربانی کو سمجھا. ایک شخص نے ایک بوتل شہد مانگی کسی سخی سے, تو اس نے پوری مشق بھر کے شہد دے دیا. تو خادم نے کہا کہ اس نے ایک بوتل مانگا, آپ نے ساری مشق 2 بند کی دی. کیا بات؟ فرمایا کہ اس نے اپنے ضبط سے مانگا, میں نے اپنے ضبط سے دیا ہے. دیکھا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حاتم طائی کا قصہ سنا ہے. حاتم طائی کا نام سنا, بہت سخی گزرا ہے. اس کا بیٹا صحابی حبیب ابن حاتم. یہ دیکھ لیجیے, یہ صحابی کا باپ تھا. اللہ نے اس کا بیٹا حبیب ابن حاتم مدینے حاضر ہوئے یہ دیکھنے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہے یا نبی ہے. لہذا اس امتحان کے لیے گئے. اتنے میں گویا آئی, ہمشن لودی حقیر کپڑے لباس پھٹے پرانے ایسی عجیب حالت میں. اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, میں آپ سے کچھ مسئلہ دین کا پوچھنا چاہتی ہوں. اس وقت میں بڑے بڑے سفیر, بڑے بڑے شام اور غیر ملکی معززین مہمان تھے. سب کے سامنے اٹھے, مسجد نبوی سے باہر نکلے, مدینے کی گلی میں زمین پر بیٹھ کر فرمایا, کیا بات پوچھ. اللہ اکبر. اسی وقت ابھی ابن حاتم رونے لگے, کہنے لگے واقعی یہ نبی ہے. بادشاہوں کا ایسا حوصلہ کہاں ہو سکتا ہے کہ ایسے معزز مہمانوں کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھو, مسئلہ پوچھو دین کا. یہ ہے اسی وقت ایمان لائے. اس کے بعد ان کا قصہ ہے کہ کسی شخص نے ان سے کہا کہ مجھے برتن دے دینا, میرے بیٹے کی شادی ہے, میرے پاس دیکھ ایک نہیں ہے, کچھ دعوت ولیمہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہے ولیمہ. انہوں نے کہا کہ فلاں جمعرات کے دن مثلا, تو جمعرات کے دن کھانا پکا کر دیگ میں, پکا ہوا کھانا دیگ میں لے آئے اور پیش کر دیا. کہا یہ لیجیے گا. کہنے لگے میں نے تو خالی دیگ مانگا تھا, برتن یہ آپ نے تو کھانا بھی پکوا کر لیا ہے. کہنے لگے کہ اگر میں خالی برتن پیش کرتا تو میرے باپ کو جو عزت حاصل ہے اس کو نقصان پہنچتا, کیونکہ حاصل میرا باپ سخاوت میں مشہور تھا. اس کا بیٹا ابھی ایک ہی کچھ میں ایسا فقیر کیسے ہو سکتا ہے. کیا وجہ. ان حضرات کے اخلاق کو دیکھیں, سبحان اللہ. دیکھو ایک بات خوب سمجھ لیجیے, جو مریض اپنا مرض ڈاکٹر سے نہیں بتائے گا, چاہے ڈاکٹر سگا چچا ہی کیوں نہ ہو, ابائی کیوں نہ ہو, سگا بھائی کیوں نہ ہو, اس کا مرض نہیں جا سکتا. لہذا جو شخص مرشد بنائے اس نے گویا روحانی ڈاکٹر اپنے لیے تجویز کر لیا. غصہ بھی پیش کرو, شہوت بھی پیش کرو, کنجوسی بھی پیش کرو, اسراف و فضول خرچی بھی پیش کرو, جو عادتیں ہیں سارا چیز اس کے سامنے داستہ رکھو, اپنی ساری بیماری پیش کرو, پھر وہ مشورہ دے گا اور پھر انشاءاللہ جنت والی زندگی مل جائے گی. اور دنیا ہی میں جنت کا مزہ آئے گا. کانٹا نکال دیتا ہے. شاہ عبد الغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیر کے معنی کیا ہے, جو دل کی پیرا نکال دے. پیرا معنی درد, ہندوستان کی زبان. پیر کے معنی جو دل کی پیرا نکال دے, یعنی دل میں جو کانٹے گناہوں کے ہیں اس کو نکال دے دعاؤں سے, اللہ کو رو کر کے. مگر وہ اس پر فضل ہوتا ہے جو اپنا مرض کو پیش کرے اور اس علاج پر عمل بھی کرے. اب ڈاکٹر نے کہا ایک کیپسول صبح کھانا, ایک شام کھانا, اور وہ ایک صبح کھاتا ہے,
شام نہیں کھاتا. بولو. ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی اس چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، نمک نہ کھانا، آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، لیکن صاحب وہ نمک کے کہتے ہیں بغیر نمک کے تو میں زندہ ہی نہیں رہوں گا. تو جاؤ مرو، زندہ نہیں رہو گے، تم موت کا انتظام کر رہے ہو. ڈاکٹر جو بات کہہ رہا تھا وہ زندگی کا راستہ دکھا رہا تھا. تم نمک کو سمجھتے ہو کہ بغیر نمک کے میں زندہ کیسے رہوں گا؟ نمک کھا کر تم مر جاؤ گے قبر میں. جو پرہیز ڈاکٹر نے بتلایا، پرہیز کرنا شریعت کا حکم ہے. یہ مت سمجھو کہ ڈاکٹر کا حکم ہے. خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ اٹھی تھی تو فرمایا کھجور مت کھانا، گرم ہوتی ہے. پرہیز کرنا بھی حکم ہے. ہاں یہ سمجھ لو، یہ نہیں جو جاؤ اپنا پیچش لگی ہوئی ہے کباب کھائے جاؤ، آخر ایک دن دسترخوان پر نکل پڑے گا، سب پتا لگ جائے گا کہ پر چھپ 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 کے کباب کھاتا ہے. اس دن تک تو وہ چھپائے گا اور ڈاکٹر کو نہیں بتائے گا. ڈاکٹر اس بھی کباب کھلائے گا، ڈاکٹر کے ساتھ بھی کباب کھائے گا. ایک زمانہ ایسا آئے گا اس بات قوت مارچ کا، یعنی اس کا برک جو ہے آنتوں کا کمزور ہوتا چلا جائے گا. آخر میں دسترخوان بھی نکل آئے گا. لوگ سنیں گے بدبو کہاں سے آ رہی، معلوم ہوا جناب کا پترا ہاتھ کھل گیا، بھانڈا ٹوٹ گیا. یاد رکھو جو گناہوں سے نہیں بچتے کچھ دن تک چھپا سکتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اس گناہ اس کو رسوا کر کے رہے گا. عادت بگڑتی چلی جاتی. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی سیکھو. اگر جنت چاہتے ہو، دنیا میں بھی جنت کی طرح سکون سے رہنا چاہتے ہیں. ان اللہ تعالیٰ کریم یحب الکرم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو کرم کرتا ہے وہ بھی خدا کا محبوب ہو جاتا ہے. وہی کو معالی اخلاق، اور محبوب رکھتے ہیں اخلاقی بلندیوں کو. ویت رہو صفصافہ، اور برے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نہایت ناگوار سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو عورت روزگار بھر عبادت کرتی تھی، اور جو وہی عورت جن کو روزے رکھتی تھی، لیکن سارا محلہ اس سے پریشان تھا، اس کے غصے سے، اس کی بدزبانی سے سارا محلہ پریشان. سوزی جیلانا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر ناس یہ جہنم میں جائے گی. کہا گیا تحجد، روزہ تحجد پڑھنے والوں، یہ رات بھر کا تحجد، دن بھر کا روزہ، کہا گیا جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. اللہ کی مخلوق کو معمولی بات نہ سمجھو. ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ لاکھوں نیکیاں کرتا ہے مگر آپ کے اولاد کو ستاتا ہے. آپ ہر بھی اسے اپنا دوست نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے جتنی ہم کو اپنے اولاد سے بھی نہیں ہو سکتی. شنیدن کی مردان راہ خدا، صاحب شیراتی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں کہ شنیدن کی مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردم بے تنگ. دشمنوں کا بھی نہیں ستاتے، وہ تو دشمنوں کو بھی نہیں ستاتے. ترا کہ میسر شور ہی مقام، اے ظالم تجھ کو یہ مقام کب سے مل گیا، یہ برا مقام کی بات. دوستانت خلافت تو جنگ کی، دوستوں کے بھی جنگ لڑ ہو رہا ہے. صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان اللہ تعالیٰ امرنی بمدارات الناس، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آؤں. کما امرنی باقامت الفرائض، جیسا کہ فرض کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے وہ قانون جو فرض ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے جس سے مجھے حکم ملا ہے، میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آؤں. مدارات اور حدیث میں کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، دیکھو صفحہ 59 میں صدر عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد کہ ان اللہ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں. فی الامر کلی، ہر کام نرمی سے پیش آؤ. سیکھو نرمی، نہیں آتی تو سیکھو. اگر کانٹے ہو
پیدائشی تو پھولوں کے ساتھ رہو، ان سے پوچھو، ان سے صحبت سے انشاءاللہ ہمارے کانٹے بھی گل بن جائیں گے. اخلاق سیکھے جاتے ہیں، اخلاقی بلندیاں سیکھی جاتی ہیں. یہ تقویٰ کا حیضہ یعنی عظیم معاملہ ہے. بعض مشکل جو داڑھی میں نہیں رکھتے وہ اللہ کی بندیوں کو آرام سے رکھتے ہیں، اور بعض ملا خوفناک بھیڑیا کی طرح اپنی بیوی کو ستا کر ملائیت سے نفرت پیدا کر دیتے ہیں. کچھ پوچھیے مت. ایک خاتون آئی میرے یہاں آج سے 15 سال پہلے. انہوں نے کہا حکیم صاحب اشرفی تیل جو درد کے لیے چوٹ کے لیے آپ بناتے ہیں مجھے چاہیے. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ دھوکے سے آئی تھی. کہنے لگے میرا شوہر جو مولانا صاحب ہے، عالم ہے، مسجد کے امام بھی ہے، انہوں نے اتنا جوتا لگایا ہے کہ میرے سر میں چھوٹے چھوٹے گٹھلیاں پیدا ہو گئی، گڑمبے یعنی مرم کرایا کھوپڑی. یہ کیا بات؟ یہ سوبھاگیہ ہے، یہ مزاج میں سوبھاگیہ ہے. اس کا علاج جس کا مزاج سودائی ہوتا ہے اس غصے سے پاگل ہو جاتا ہے. اس کا علاج بھی کرنا چاہیے ڈاکٹروں سے. ہومیوپیتھک میں بھی دوا ہے اس کی، ایلوپیتھک میں بھی ہے، حکیموں کے پاس بھی. لیکن سب سے بڑی دوا اللہ کا خوف ہے، وہ خدا تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندوں کی صحبت ہے. ان کی برکت سے اخلاق صحیح ہو جاتا ہے، دعاؤں سخاوت کا عادت سے بدل جاتا ہے. بشرط کی اصلاح کی نیت یوں اتنا دل ہوا کہ اللہ یہ عورت اگر کسی انگریزی دان اس کو ستاتا تو وہ کہتے کہ کہاں میں چھوٹ گئی قسمت اور میں کس کے حوالے ہوں. آج یہ کیا مجھ سے کیا کہے کہ یعنی وہ شخص مسلمان جس کے لیے شان یہ تھی کہ جس کے ہاتھ و زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون بخاری کی حدیث. آج مسلمانوں کا خواص مقتدا اور پیشوا داری والا اور تہجد پڑھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا ہے اور مشاہد سے بیٹھ بھی اس کے گھر والے بھی خوش نہ ہوں، اس کی بیوی بھی پریشان ہو جائے. ارے ہمیں تو ایسے اخلاق سے اس کا ماحول، اس کے جس ماحول میں رہے لوگ تنگ آ جائیں کہ خدا کرے اس کو موت کب آئے، اللہ کرے بری طرح نکالا جائے اسے ماحول. یہ کیا بات؟ ہمارے اخلاق میں اتنی شدت ہو. ارے ہمارے اخلاق میں تو وہ جذبیت ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے سر میں درد ہو جائے تو سارا ماحول جس میں ہم رہتے ہیں وہ رونے لگیں گے، ہائے میرے موسم کے سر میں درد، دعا کروا رہا ہے ان کو اللہ شفا. یہ اخلاق سے پیش آئے کہ اگر سر میں درد ہو تو کہیں اور درد شدید ہو جائے، خدا کرے اچھا ہی نہ. کیا کہیں آپ دل کس طرح سے دل اپنا سینے سے نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیں. ورنہ مجھے انتہائی غم ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ کسی مخلوق کو کوئی ستا رہا ہے. خود برداشت کر لو. اب اللہ سے بھی رحمت لینی ہے قیامت کے دن. سودا کرنا ہے سوچ لو اس کو. بہت متفق مت بنو، اتنا تقریر کا حیدہ مت کرو، اتنا دین میں غلو مت کرو. لا تغلو فی دینکم، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم دین میں غلو مت کرو. پوچھو علماء سے، اللہ والے بزرگوں سے، یا بزرگوں کے نہیں ملتے تو بزرگوں کے غلاموں سے پوچھو، بزرگوں کے خادموں سے پوچھو کہ یہ غلو فی دین ہے یا نہیں. جتنی شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے، جتنی شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے اتنا دو دوسروں گنجائش پر عمل کرو. اس زمانے میں جو اولیاء اللہ ہیں اور جو ہوئے ہیں ان کے اس میں رہ لو کر عمل کر لو تو سمجھ لو بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کہ ایک صاحب حضرت کے خادم خلیفہ جی اپنی بیوی کو لے کر آئے. حضرت سے عرض کیا حضرت فلاں چیز میری بیوی کی وہاں راستے میں گر گئی، لہذا آپ تھوڑا سا یہاں گھر میں اکیلے کریں گی، رات کا وقت ہے، لہذا تھوڑی دیر آپ گھر میں یہاں تشریف رکھیں اور تھوڑا سا میں جلدی سے اٹھا جاؤں سامان، کہیں راستے میں گر گیا. حضرت حکیم الامت نے فرمایا تنہا نہیں بیٹھوں گا، تمہاری بیوی کے جس گھر میں رہے گی. فوراً نے کہا باہر بیٹھے، یعنی حضرت دروازے کو اس نے فرمایا اندر سے دروازہ بند کر لے. دروازے کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے اور ایک بزرگ کو اور لے آئے کھانا بہت خان پاس سے فرمایا اور ہم تم باتیں کریں کچھ. اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس دن ایسے وہ لوگ بیان ہوئے جس کے ہاتھ میں نزول تھا، ایک مجدد زمین پر بیٹھا اپنے خادم کے گھر کا پہرا دے رہا، لیکن کتنے تقویٰ کے ساتھ.
کیا کہیں گے ہمارے باپ دادا. اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کے یہاں ہم کھانا کھاتے تھے اور حضرت کی پیرانی صاحبہ کی آواز آتی تھی, ہم لوگ سنتے تھے. آج اتنا ہے کہ اگر آواز پہنچا تو پھر گردن پٹائی. کہاں سے تقویٰ آ گیا؟ پوچھو حدود شریعت کو, پوچھو. صحابہ کو تو حکم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سوال کر لو, پوچھ لو کیا چیزیں, کیا سودا چاہیے. اتنا زیادہ تقوی کا فائدہ نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. علماء سے پوچھو اس میں گنجائش آپ ہوگی. پوچھ کیا نہ کرو, پوچھ کیا نہ کرو. ضرورت شدید ہو, کہیں جانا ہو, رشتے داری کے یہاں اس کو اجازت دو. بس یہ تقوی کا جو حیضہ اور غلو ہے, اپنی طبیعت سے تقویٰ اور مسئلہ کتاب دیکھ کر طے کر دیتے ہیں. ارے تعامل دیکھو, اہل اللہ کا تعامل کیا ہے, پھر حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ایک حدیث دیکھ لی کہ بس عورت کی آواز بھی عورت ہے, دوسری حدیث نہ دیکھی کہ اس سے فصلوں میں ورائے حجاب, ایسا آبا تم نبی کی بیویوں سے ضرورت کی چیزیں باہر سے پوچھ لیا کرو پردے سے. اس کا میں تو یہی کہتا ہوں جب تک اللہ والوں کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوگی, علماء ربانیین سے دیکھو وہ حضرات سب حدیثیں سامنے رکھتے ہیں. ہم آپ کو ایک حدیث دیکھ لیتے, مشکل والی, کوئی مشکل والی دیکھ لی, گھر میں سب کو مشکل میں مبتلا کر دیا. پوچھو اللہ والوں سے کس میں کیا گنجائش ہے, تنہائی میں پوچھو مجھ سے, پھر دیکھو انشاءاللہ کہیں بھی جو گاڑی رکھتے تین میں اتنی آسانیاں ہیں, کہیں انشاءاللہ گاڑی کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ دین بہت مشکل. لیکن جہاں تقوی کا حیضہ خود سے متفق بن گئے, حالانکہ یہ شخص انتہائی خبیث الطبع ہوتا ہے, اپنے گناہوں کو بھلا چکا, اپنی زندگی کی تاریخ و بھیانک ماضی کو نہیں یاد کرتا, بس چند اللہ اللہ کر کے دماغ میں تکبر سما گیا اور اب وہی تقوی کا حیضہ و غلو کی دین. بات میں سارے گھر میں کٹ کی کوئی زندگی, کٹ کی زندگی شریعت اور اسلام نہیں. اللہ والے تو ایسے رہتے ہیں کہ جیسے کیا کہوں کس طرح رہتے ہیں. جنت, گھر جنت, اگر صحیح معنوں میں دین کی سمجھ آ جائے تو گھر جنت کسی جنت کا مزہ آنے لگے. بیوی بھی رہے کہ ہاں کیسا کریم شوہر ملا, بچے بھی یاد کریں کہ بابا کتنا شفیق و مہربان تھا. سبحان اللہ. آج کیا ہے, بس کیا بتاؤں, خدا تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں نرمی کو فی الامر کن دیں. حدیث, یہ حدیثیں کس لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کس کے لیے ہیں؟ کیا یہودی عیسائی پر کریں گے؟ مسلمانوں سے ان مالداروں کو اور ان حکام کو جو علماء سے خود ملتے ہیں جا کر, یعنی ان کو علماء کے پاس آنا چاہیے. ان اللہ یحب الامراء, امیر سے مراد یہاں حکام مراد ہیں کہ وہ حکام خود ان کے دروازے جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو محبوب رکھتے ہیں, لیکن خود کسی کے گھر میں چکر نہ لگائے. سبحان اللہ. تو پہلا منصوب آپ نے سنا کہ اگر کوئی خوبصورت شکل سامنے آ جائے تو فوراً بری شکل کا تصور کرو. موٹے موٹے ہوٹ ہے, ناک پچکی ہوئی ہے, اگر کوئی سامنے کبھی دیکھا ہو تو اس کا تصور کر لو. ورنہ آخر میں یہ سوچو کہ ایک دن اس کا جسم سڑ کر کے پھٹ جائے گا. اس وقت اگر کوئی اس کے ہر اس عاشق سے کہے کہ ذرا اس سڑی ہوئی لاش کیڑے بھی بجا رہے ہیں اور گاس سے پیٹ بہ رہی ہے, بال کیڑے سے پھر رہے ہیں, ارے 3 دن کے بعد زیادہ وقت نہیں لگتا. مداحیہ میں لکھا ہے کہ گرمیوں میں 12 گھنٹے کے بعد, سردیوں میں 72 گھنٹے کے بعد لاش پھوٹ کر پھٹ جاتی ہے. گرمیوں میں 12 گھنٹے کے بعد, سردیوں میں 72 گھنٹے کے بعد لاش سڑ کر پھٹ جاتی. اس وقت دیکھو کیا حالت ہے. اپنی زندگی کو ضائع ان چیزوں کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں پیدا کیا. چند دن خدا تعالیٰ کو راضی کر لو, دیکھو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کیسا خوش کرتے ہیں. جس نے دل بنایا ہے, جو دل کا خالق ہے, جو اپنے مالک اور خالق کو خوش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے قربان جائیے, وہ اس کے دل کو ایسی خوشی عطا کرتے ہیں کہ کیا بتاؤں. بس جنت اس کی یہی سے شروع ہو جاتی ہے. خواجہ صاحب بتاتے ہیں میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گڑ ڈال گیا ہے. خواجہ صاحب بتاتے ہیں
حقیق امت کے سطح میں دن رات معلوم ہوتا ہے جنت کی زندگی اللہ کے نام لینے سے اور تقویٰ کی برکت سے جو بھی اللہ کو راضی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی فکر جو کرے گا خدا پاک کو راضی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا ہی میں اس کے دل کو خوش کر دیتے ہیں. ایک صاحب کا تذکرہ تھا فرمایا کہ ان کو ابھی میں نے کچھ ذکر و شغل بھی نہیں بتلایا یعنی صرف بیعت کیا ہے اور ان کو ابھی ذکر بھی نہیں بتایا اس پر ان کا یہ حال ہے یعنی بہت ہی اونچے حالات شروع ہو گئے ان کے یعنی بیعت ہوتے ہی اللہ نے ان کے حالات بدل دیے یہ اللہ والوں کے ہاتھوں کی برکت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ میاں یہ تو بجلی کا تار ہے ہاتھ لگا نہیں کہ لپٹا نہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حضرت نے دیکھیے اپنا مقام بیان فرما دیا یعنی فرماتے ہیں ایک صاحب کا تذکرہ تھا ان کو ابھی کچھ ذکر شکر میں نے نہیں بتلایا ابھی میں نے ان کو بیعت کیا ہے اس پر ان کا یہ حال ہے یعنی بہت اونچے حالات شروع ہو گئے اللہ کی محبت وغیرہ پھر فرمایا کہ یہ تو بجلی کا تار ہے کہ ہاتھ لگا نہیں کہ لپٹا نہیں فرمایا کہ بزرگوں کے تعلق سے دین تو درست ہوتا ہی ہے دنیا کی بھی برکت ہوتی ہے یہ حقیق امت کے الفاظ نقل کر رہا ہوں فرمایا کہ بزرگوں کے تعلق سے دین تو درست ہوتا ہی ہے دنیا کی بھی برکت ہوتی ہے لیکن دنیا کے ارادے سے تعلق پیدا نہ کرے جس طرح کی ہنس کو جائے گا راستے میں ممبئی بھی پڑے گا یہ ہندوستان کی بات ہے سہارنپور کا آدمی جائے گا تو کدھر سے جائے گا ممبئی ہوگا اور کراچی میں یہ مثال یہ ہے پاکستان میں کہیں کراچی سے جائے گا اور جہاز کی سیل بھی کسی ہوگی اسی طرح وہ بزرگوں سے تعلق محض دین کے لیے اسی طرح بزرگوں سے تعلق محض دین کے لیے پیدا کرنا چاہیے لیکن دنیا کی برکت انشاءاللہ تعالیٰ لازمی مل جائے گی دلانیت ملے گی سبحان اللہ مگر دنیا کا فصل حاضر نہ کرو ورنہ کچھ حاصل نہ ہوگا. فرمایا کہ ذکر میں چاہے دل لگے یا نہ لگے ذکر میں چاہے دل لگے یا نہ لگے لیکن برابر کیے جاؤ دل لگنے کا انتظار نہ کرو رفتہ رفتہ اس کی ایسی عادت پڑ جائے گی کہ بغیر ذکر کے چین نہیں پاؤ جیسے شروع میں ہوکا پینے سے نشے چکر آتا ہے متلی ہوتی ہے قیدی ہو جاتی ہے لیکن جب پیتے پیتے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ چاہے کھانا نہ ملے لیکن ہوکا کے دو کش ہوکے کے دو کش مل جائے دو کش ایک یعنی فرمایا کہ جب ایک بار فرمایا کہ نفع تو شروع ہی سے ہونے لگتا ہے ذکر اللہ کا نفع تو شروع ہی سے ہونے لگتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا نفع تو پہلے ہی دن سے شروع ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ والوں کے مشورے سے پوچھ لیتے ہیں بھائی کتنا ذکر کریں کتنا نہ کریں مرشد بنانے کو کہہ رہا ہوں پیر بنانے کو نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ آپ کہیں کہ ہر جگہ آ کے وہی قافیہ کرتا ہے پیری مریدی پر پیر کا بند جیسے ہوتا ہے نا آخر میں سے آخری والا پیر کا بتایا تھا مرشد بنا لو مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں اور آپ کو آزادی ہے آج اس سے مشورہ لو کل مرشد کو بدل کر کے دوسرے سے مشورہ لو ہاں جب بہت مناسبت پیدا ہو جائے نہایت پل کو اطمینان ہو جائے دل میں بے چینی پیدا ہو جائے پیاس شدید لگ جائے دل چاہے تو بے شک میں اتنی برکت کی چیز مسلم نبی ہے فرمایا کہ نفع ذکر کا شروع ہی سے ہونے لگتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا جیسے بچہ تو روزانہ بڑھتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا آج کتنا بڑھا کل کتنا بڑھا ایک زمانہ گزرنے کے بعد معلوم ہوا ایک بارش ہو گیا ایک مدت ذکر کرتے رہو پھر پچھلی حالت کو ذہن میں رکھو سوچو 2 سال پہلے کی زندگی 3 سال پہلے کی زندگی اور اب میں آپ پھر غور کریں گے 3 سال مثلا ذکر کیا آپ نے پھر ایک دن آپ بند کر کے سوچو 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مقام تھا
اور اب کیا بتا انشاءاللہ آپ کی دل کی آواز کہے کہ میں کہاں سے کہاں پہنچے. سبحان اللہ. حضرت فرماتے زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا پچھلی حالت میں اور ذکر کچھ دن کی کرنے کے بعد. ایک صاحب نے لکھا کہ ہمیں تو کچھ نفع نہیں معلوم ہوتا. فرمایا کہ اس وقت کے ذکر کو بیکار نہ سمجھا جائے, یہ سب جمع ہو رہا ہے, انشاءاللہ قریب سب کھل پڑے گا. کیا بات ہے سبحان اللہ. فرمایا ذکر کیے جاؤ, محسوس نفع معلوم ہو یا نہ معلوم بیکار نہ سمجھو, یہ سب جمع ہو رہا ہے, انشاءاللہ قریب سب کھل پڑے گا. ٹھیک 12 بجے بیان ختم کر دوں گا انشاءاللہ, اطمینان رکھیے. ایک بار فرمایا کہ پتھر پر پہلے اول خطرہ گرتا, پھر دوسرا گرتا, پھر تیسرا گرتا ہے, یہاں تک کہ گرتے گرتے 6 مہینے کے بعد وہاں گڈھا پڑ جاتا. لیکن کیا وہ آخری خطرے نے گڈھا کیا ہے؟ ہرگز نہیں, بلکہ یہ گڑھا ہے پہلے خطرے کا بھی اس میں خدمت شامل ہے نشان لگانے میں. اول خطرے کو ویسا ہی دخل ہے اس میں پتھر پر نشان مارنے میں جیسا کہ آخری خطرے کو ہے. لہذا اس اول خطرے کو بے اثر ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. وہ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد والے خطرے نے نشان مارا, لیکن نہیں, پچھلا بھی اس میں سب شامل ہوتا ہے. ہر دن کے ذکر کو اللہ والا بنانے میں اثر اور دخل ہے. جیسے کوئی شخص معجون کھا رہا ہو, مال نہیں پی رہا ہو, طاقت کا کوئی خمیرہ کھا رہا ہو, ایک دن وہ سرخ سفید ہو جاتا ہے, تو کیا آخری خوراک سے سرخ ہوا؟ 40 دن مثلا دیا تو پہلے دن سے اس کے اندر خون بڑھنے لگا, پہلی خوراک بھی اس میں مؤثر ہے. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ 40ویں دن جو لائے ہوئے ہیں تو 40ویں ہی دن کا بھی اثر ہے. لہذا دوستو ایک اللہ بھی بہت ہے. کیا کروں, اگر محبت ہو تو ایک اللہ بھی زمین و آسمان سے زیادہ اس کو قیمت کی محسوس کرو. زمین و آسمان سے زیادہ, بلکہ میں تو کہتا ہوں جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے ان کے نام لینے کی جس کو توفیق ہو جائے. ایک دفعہ محبت سے اللہ کہہ دو, اپنے ابا کا نام لے کر کتنی خوشی ہوتی ہے, ابا کا نام لے کر بھی مزہ آتا ہے جو خدا سے محبت رکھنے والے. ایک اللہ کہنے میں اتنا مزہ آئے گا کہ جیسے دنیا و آخرت دونوں مل گئی, مگر محبت سیکھنے سے ملتی ہے. جلے بھولے دل والوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے. میرا ایک شعر اپنا اردو کا یاد آیا, دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں, دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئی. کچھ دن ایسے لوگوں کی صحبت اگر نصیب ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی محبت کا درد رکھتے ہیں, انشاءاللہ ان کی برکت سے بغیر تہجد کے, بغیر زیادہ عبادت کے آپ کو درد بھرا دل مل جائے گا. صحبت وہ چیز نعمت. ہاں ایک شعر اور یاد آیا کہ میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے دوسرا شعر میرا ہی شعر ہے یہ, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا. اللہ کی محبت کا درد ان کے عاشقوں سے سیکھا جاتا ہے, ان کی صحبتوں سے ملتا ہے. فرمایا کہ ذکر و نماز وغیرہ میں سرسری توجہ کافی, زیادہ خواہش مت ہو ورنہ دل و دماغ کمزور ہو جائیں گے. ہلکا سا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں, میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں. زیادہ دماغ کو بوجھ ڈالو گے, وسوسہ کو دھکے مارو گے بس, تو اس محنت کی وجہ سے دل و دماغ کمزور ہو جائے گا. کسی طرح کسی حالت کی بقا کے لیے بھی زیادہ کاوش مت ہو کہ صاحب پہلے دن کی عجیب حالت ہو گئی تھی, آج کل وہ حالت نہیں. ورنہ انہیں سب فکروں میں مت کرو, عمل کیے جاؤ تو تمہارے اختیار میں.
اختیاری عمل سے ترقی ہوتی رہتی ہے. ہم اپنے اختیار میں بس میں ہیں. اب کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو، کوئی غم کی بات نہیں، اتباع سنت کرو. ایک شخص زیارت رسول سے مشرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے مگر زندگی سنت کی مخالفت میں گزر رہی ہے. اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اتباع سنت کر رہا ہے. بیداری میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی وہ افضل تھے، یا جنہوں نے دیکھتے ہوئے نافرمانی کی وہ افضل سے؟ بتا دیجیے، آپ کو بھی کر سکتے ہیں. تو پھر خواب کی کتنی؟ ہاں اگر بھائی دونوں مل جائے، اتباع سنت بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور نعمت، کیا کہنا بھائی ضرور لگا دوں. فرمایا کہ جیسے جیسے ذکر سے استعداد بڑھتی ہے حالات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے تعلق میں اس کو ترقی عطا کرتے رہتے ہیں. دل کو زیادہ مشوش نہ کرو، زیادہ ثمرات کا اور پھل کا انتظار مت کرو کہ ابھی کیا ملا کیا ملا. کام میں لگ جاؤ، ان کے بننے ان کا نام لینا شروع کر دو. وہ خود ہی سب کچھ جو دینا چاہیں گے پھر دیں گے. آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ یہ دے دو یہ دے دو، کچھ نہیں. ان کا نام لینے جاؤ، ان کا نام محبت سے لیا کرو، وہ خود ہی پیار آئے گا. ان کو اپنے نام لینے والوں کو خود ہی دے دیتے ہیں جو دینا ہوتا ہے، اور جب دے دیں گے تو دل میں پتہ چل جائے گا یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض ہونے لگی چنگاریاں بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم کے ذکر سے میرے ہوش بجا نہیں رہے. یہ پیر کی محبت اسی اللہ اب تک ہوتا کر. فرمایا کہ حاجی امداد اللہ صاحب کے ذکر سے میرے ہوش دوش نہیں رہتے. کسی کو محسوس ہو جانا ہو مجھ پر تو گزرتی ہے بلا خوف تردید، قطع نظر عقیدت و بیت کے میں کہہ سکتا ہوں. حضرت فرما رہے ہیں بلا خوف تردید اور قطع نظر عقیدت و بیت کی کہ میں ان کا معتقد ہوں، ان کا مرید ہوں. اس سے میں سب نظر کر کے کہتا ہوں کہ 150-200 برس میں ایسا شیخ محقق نہیں پیدا ہوا جیسا حاجی امداد اللہ صاحب کو اللہ نے کرا. حضرت اس فن تصوف کے امام مجدد. ایک صاحب نے کہا کہ نفس کے ساتھ کشمکش چل رہی ہے آج کل. نفس کہتا گناہ کر لو، میں کہتا ہوں نہیں کرنے دوں گا. ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش. دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے، دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے. یعنی دل مجھ کو پریشان کرتا ہے، یہ گناہ کرو یہ گناہ کرو. میں کہتا ہوں دل سے نہیں کرنے دوں گا تو میں دل کو پریشان کرتا ہوں، دل مجھ کو پریشان رکھتا ہے. تو حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہی حالت سب کی ہوتی ہے، تمہاری نہیں ہے. جس نے کہا تھا آج کل نفس سے بڑی کشمکش چل رہی ہے، حضرت فرماتے ہیں فرمایا حکیم علوم کا جواب سن لو کہ سب کی یہی حالت ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی اس میں سب بڑے وہ لمبا سا کرتا اور تصویر مراقبے میں ہے تو بس یہ سب باعث گستانی اور جبریل علیہ السلام ہے. بس وسے سب کو آتے ہیں، تقاضے سب کو آتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ بعض لوگ اپنے تقاضے پر عمل کر لیتے ہیں، بعض لوگ اپنے تقاضے کو پچھاڑ دیتے ہیں، مغلوب کر لیتے ہیں. گھوڑا تک کا شرارت کرتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو گھوڑا گرا دیتا ہے. بعض لوگ گھوڑے کو لگام کر دیتے ہیں، ذرا جہاں شرارت کیا کھینچ لیا گھوڑا ٹھیک ہو گیا. بس خانقاہوں میں کسی نفس کے گھوڑے کی لگام کھینچنی سکھائی جاتی ہے. آوازوں فرماتے ہیں کہ یہ کشمکش پریشانی جو گناہ سے بچنے میں گناہ کے تقاضوں سے جو آپ کشمکش ہے یعنی نہیں عمل کرتے. فرمایا نفس سے ہمیشہ مقابلہ کرتے رہو، نفس سے ہمیشہ مقابلہ کرتے رہو. یہ دونوں پہلوان ہیں، تم بھی پہلوان تمہارا نفس بھی پہلوان. دونوں میں جنگ جاری رہے، کبھی یہ اس کو پچھاڑ دے کبھی وہ اس کو. نفس کا مردہ ہو جانا کس کام کا؟ جب مزاحمت ہی نہ رہی، مقابلہ ہی نہ رہا تو پھر ثواب کہاں سے ملے گا؟ ثواب تو اسی مقابلے پر ہے کہ جو مقابلہ جنگ چل رہی ہے نفس سے، جنگ پر تو ثواب مل رہا ہے. اور نفس ایک دم چاہتے ہو مردہ بن جائے گا نہیں. نفس کے تقاضوں کا مقابلہ جنگ کو جاری رکھو. یہ دونوں پہلوان ہیں، اور دو پہلوان کی جنگ جب ہوتی ہے تو کیا ایک پہلوان خاموش کھڑا رہتا ہے؟
بتاؤ بھائی، جب کسی اکھاڑے میں دو پہلوان لڑتے ہیں تو دونوں اپنی طاقت دکھاتے ہی نہیں. لہذا اگر آپ کا نفس اپنی طاقت دکھائے، آپ اپنی روحانی طاقت، اپنی ایمانی طاقت دکھائیے. نفس کہتا ہے گناہ کر لو، آپ ہرگز نہیں کرنے دوں گا. نفس کہتا ہے مر جاؤ، میں کہتا ہوں مرنے ہی کے لیے پیدا ہوا. کوئی شہادت جنگ وحد کے دامن میں مرا تھا، میں بھی اللہ کے راستے میں مر جاؤں. نفس کے مقابلے میں گناہ سے بچنے کی جان کی بازی لگانے کا نام تو ایمان ہے. ایمان نام ہے جان. اللہ کے راستے پر جان دینے کے لیے مشتاق اور بے چین اور پریشان رہنا، بھاگنا نہیں. اللہ کے راستے پر، اللہ کے نام پر جان لگانے کا ہے بے چینی سے پریشان رہنا، اس کا نام ہے ایمان. لہذا نفس سے اگر لڑائی رہتی ہے تو گھبرائیے نہیں. اچھا، دو پہلوانوں کی جنگ میں یہی ہوتا ہے کشمکش. نچت کر سکے جو وہ حکیم الامت کا مضمون ہے، مگر خواجہ صاحب نے شعر بنا دیا. نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، اور انشاءاللہ آخر میں تو دبا لے. آخر میں کیا فائدہ ہے؟ یعنی خاتمہ انشاءاللہ اچھا ہوگا. حکیم الامت فرماتے ہیں جو لوگ ساری زندگی کوشش میں رہتے ہیں، چاہے ہارتے بھی رہیں نفس سے، لیکن آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ان پر غالب کر کے اور تمام دنیاوی تعلقات کو مغلوب کر کے ان کو جتا کر فاتحانہ اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنی محبت کو غالب کر دیتے ہیں. کیونکہ ساری زندگی اس کی کشمکش کا رہا جاتا ہے کہ جب تک زندہ رہا لڑتا رہا نفس سے. لہذا دوستو لڑتے رہو. نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، یہ حکیم الامت کا مضمون ہے، مگر خواجہ صاحب نے شعر بنا دیا. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو اپنے بندوں سے کیسا تعلق پسند ہے؟ آپ کو اپنے بندوں سے کیسا تعلق پسند ہے؟ فرمایا جیسے چھوٹے بچہ کو جو ابھی بالکل چھوٹا ہے 3-4 سال کا، وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. اگر ماں کان پکڑ کر دروازے سے نکالتی ہے نکل یہاں سے میرے گھر سے، تو بجائے نکلنے کے ماں کے پاؤں سے لپٹ کر رونے لگتا ہے. کاش کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا ایسے ہی محبت عطا کر دیں. یعنی کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، بذریعہ وہی فرمائی کہ اے موسیٰ مجھے اپنے بندوں سے ایسا تعلق پسند ہے کہ جیسے ماں 4 سال کے بچے کو 3 سال کے بچے کو نکالتی ہے، نکل یہاں سے نالائق، تو وہ بچہ بجائے بھاگنے کے اپنی ماں کے پاؤں کو لپٹ کر رونے لگتا ہے. تو اگر شیطان ہونا سے تو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کریں تو صلاۃ توبہ پڑھ کر رونا شروع کر دو، لپٹ جاؤ، اللہ سے لپٹ جاؤ. وہ سجدہ وہی ہے، سجدے میں جس نے سر رکھا اللہ کے پاؤں سے وہ لپٹ گیا. اللہ قدم رحمان کی قدم و بسر ہوتا ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. سجدے کا نقشہ چھائے کھینچتا، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی اللہ دیکھ رہا ہے. بلکہ مقدر آتما سر بھی ایسا یہ کر لیے. دیکھو کتنی کام کی باتیں حکیم الامت فرما گئے کہ نفس سے کشمکش لڑائی جاری رکھو. ہاں گھبراؤ مت، اسی پر آج رہے. اگر نفس بالکل خاموش ہو جائے، نفس بالکل مردہ ہو جائے، کبھی گناہ کے لیے تم سے کچھ نہ کہے، ثواب ختم، جنگ ختم، مجاہدہ ختم، جہاد ختم، کتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے ساری عمر یہ ارادہ کر لو آج کہ نفس سے جنگ کرنی ہے. اسی پر ثواب. کشمکش کی زندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا. ایس چل کے جنت میں کرے گا مومن انشاءاللہ. جنگ اور کشمکش وہاں چھوٹ جائے گی. دنیا میں آخری سال تک نفس سے جنگ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، سمجھے، کشمکش جاری رکھے، لیکن اسی طرح سے نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے.
अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा दे कभी तू दबा दे, जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े। है ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना साहब बरकातहू, बस भाई 1 मिनट रह गया, बस खत्म कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना साहब बरकातहू एक मरीज को देखने गए, बहुत नॉर्मल मरीज थे, हजरत से भी बड़े थे। कहने लगे कि मैं तो मर रहा हूँ। हजरत से कहा मेरे सामने, मैं भी हजरत गया था कराची से, हजरत से अर्ज किया, हजरत मैं मर रहा हूँ मगर मैं नाकाम जा रहा हूँ अल्लाह के पास, मुझे मालूम होता मैं कुछ नहीं कमा के जा रहा हूँ, नाकाम जा रहा हूँ। हजरत ने यही शेर पढ़ दिया, जो नाकाम होता रहे उम्र भर में, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। फिर हजरत ने एक जमीन दिखाई उनके बगल में, वहां गोबर काटा और तमाम गंदगी पड़ी हुई थी, और फिर उसी के पास दूसरी जमीन थी जहां एक माली था, वो फूल पत्ते लगा के क्यारी बनाए हुए था, वहां गुलाब चमेली बड़े कतार से सजे सजाए, वो उस पर बाग लगा हुआ था, छोटे छोटे पौधे, उसमें रंग बिरंग लाल हरे पीले फूल। तो हजरत ने फरमाया देखो इस जमीन पर पैखाना बैल का गोबर और कांटा रखा हुआ है, और कोई माली इसका नहीं है, इसलिए जमीन पर मेहनत करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा ये जमीन बेकार पड़ी हुई है और गंदी पड़ी हुई है। दूसरी जमीन पर मेहनत की जा रही है तो फूल उग रहे हैं। अगर कोई अपने दिल की जमीन पर किसी अल्लाह वाले से मेहनत करवा ले, मगर नयामंदी के साथ, नादो नखरे से नहीं, अकल कराओगे महरूम रहोगे। नादो नखरे करे जो मैं आकाम, साफी रखता है उसको तशना काम। नादो नखरे करे जो मैं आकाम, साफी रखता है उसको तशना काम। गिड़गिड़ा के जो मांगता है जाम, गिड़गिड़ा के जो मांगता है जाम, साफी देता है उसको मैं गुलफाम। अल्लाह वालों की खुशामद करो, उनसे गिड़गिड़ा कर दरखास्त करो, कुछ अल्लाह की मोहब्बत पिलाओ और मेरे दिल को बनाओ, आरास्ता करो। दिल की जमीन पर मेहनत, वो बागवा है, माली है, कभी मोहब्बत कभी खशियत, न जाने क्या क्या फूल लगा देगा। बशर्ते कुछ दिन 40 दिन के लिए बिस्तर डाल दो, ये जुम्मा की नेमत जरूर है, ऐसा ना हो कहीं 40 दिन के डर के मारे जुम्मा ही जुम्मा छोड़ दे। एक साहब का लतीफा बताता हूँ, मैंने अर्ज किया ये तामीर हो रही है, अगर आप इसमें सबका जारिया लगा दें तो क़यामत के दिन करेंसी कैश हो जाएगी और दर मुबादला मिल जाएगा और वहां हमेशा जीना है। तो उन्होंने जो एक हफ्ता आना छोड़ दिया, तो मैंने उनको टेलीफोन किया कि भाई मैं जैसे गुमशुदा औलाद के लिए बात लिखता है अखबार में कि आ जाओ बेटा तुमको कुछ नहीं कहा जाएगा, लिहाजा आप आइए, मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। तो इतना जोर से हंसे। मैंने कहा जैसे बाप कहता है कि तुम आ जाओ, अम्मा कुछ नहीं कहेंगे, अब्बा कुछ नहीं कहेंगे, तो भाई तुम आना जाना रखो, ये मेरा नहीं, ये बात नहीं, मैं बीमार हो गया था ये, लेकिन लतीफा तो हो गया कि आओ अब्बा कुछ नहीं कहेंगे। मैंने भी कहा भाई मैं तो उतना कहूंगा जितना तुम्हारे, और ऐसा नहीं कहना चाहता कि जिससे तुम अल्लाह की मोहब्बत का दर्द ही न सीखो, अपने कौड़ियों और अपने पत्थरों की वजह से तुम अल्लाह की मोहब्बत के मोती से तुमको नफरत हो जाए। हमें ऐसी कौड़ियों और ऐसे की पत्थर पर तरफ इशारा करना भी मैं हराम समझता हूँ। ये इज्तिहादी गलती और हो सकती है कि मैं तुम्हें अल्लाह वाला समझकर या आखिरत पर यकीन समझने वाला और तुम हमारा एहसान मानकर ये कर लो, ये समझने में कभी कोताही हो जाती है। जैसे कोई किसी को हुस्न होता है, लेकिन जब मुझे ये जरा सा मालूम हो जाए तो मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा और यही कहूंगा। खामोश रहने पर एक शेर याद आ गया, क्या बताऊं, जल्दी से सुनाता हूं। एक शख्स ने कहा हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेख का इंतकाल हो गया, हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेख का मियां जी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। तो फरमाया कि जो याद आती है वो जुल्फे परेशान। अक्सर अल्लाह वालों की बात बिखरे होते हैं, ज्यादा मांग पट्टी में नहीं रहते। जो याद आती है वो जुल्फे परेशान, तो पेटो ताप खाती है मेरी जान। जो याद आती है वो अल्लाह वाले मुर्शिद पीर के बाल बिखरे थे खुदा के इश्क में, तो जो याद आती है वो जुल्फे परेशान, तो पेटो ताप खाती है मेरी जान। जो पूछेगा कोई ये मुझसे आकर, जो पूछेगा कोई ये मुझसे आकर कि आए दीवाने क्या गुजरी है तुझ पर, यानी इतने गमगीन क्यों हो पीर के इंतकाल से, तो फरमाते हैं न हरगिज़ हाल दिल अपना कहूंगा, न हरगिज़ हाल दिल अपना कहूंगा, हंसूंगा और हंसकर चुप रहूंगा। बस मैं भी चुप हो जाता हूँ, तो हंसकर चुप हो रहा हूँ, देखो हंसी आ गई थोड़ी सी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको साहिब निस्बत कर दे, और निस्बत भी ज़ईफ नहीं, कवि से भी अफवाह
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تعلق میں اللہ کی دولت سے جو اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے ہم سب کی جانوں کو عطا کر دے. دنیا دوستوں کو چند دن رہنا ہے, یہاں کی دولت کوئی دولت نہیں ہے, یہ تو 2 لاکھ مار کر جنازہ اتارنے قبروں میں اتارنے والی ہے دنیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی محبت, اپنی محبت کی دولت سے مالا مال کر دے اور ہمارے دل کے آنکھیں کھول دے, ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اور بھائی دنیا کی بھی بھلائیاں, آخرت کی بھی بھلائیاں, پردیش کی راحت, وطن کی راحت, دونوں راحتوں کو سے اللہ مالا مال کر دے. اور جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا ہوا ہے انہیں ڈیمانڈ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ ان سب کی پریشانی دور کروا دے, ان سب کی دنیا اور آخرت کی حالتیں پوری کر دے, ان سب کو ان کی اصلاح کر دے, میری بھی اصلاح کر دے, ان سب کی, ہم سب کو دنیا اور جہاں دونوں جہان کی فلاح اور صلاح سے مالا مال کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق الصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھو بھائی یہ خوشخبری میں نے لاہور کے لیے فون کیا, میرے شیخ 11 نومبر کو